بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین زندگی کے ان کے 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً کرۂ ارض پر فجر اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن سا آ جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے اور اس کو خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے صفائی کو کہ نصف ایمان کہا گیا ہے۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع بن ہوتی ہے۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ چنانچہ نیند سے پہلے ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ چوتھا، آپ فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھایا کرو، دائیں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے اور ہم جب اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ پانچواں، فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے پٹاخے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے پٹاخے نکالتے ہیں یہ جلد از جلد آٹس کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ ساتواں، فرمایا، جوتا پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور بھڑے ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتے ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ آٹھواں، فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا، ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ 10واں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ کوئلے سے ہمارے دانت قطعی طور پر چمک جاتے ہیں لیکن یہ بعد ازاں مسوڑھوں بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ 11واں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا تھا۔
12واں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ دانت ایک تو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، پنکھا استعمال کر لیا کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکت تہذیب و شائستگی کے منافی بھی ہے۔ 14، فرمایا، کھاتے وقت کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے۔ 15، فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ 16، فرمایا، منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک رواتے رہتے تھے اور آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ ہینٹ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہی عادت فرمائی، چنانچہ مدینے کے طبیب بے روزگار کیے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ 7واں، فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ، اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دوسرا، ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ 18، فرمایا کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 19، فرمایا، اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ 20واں، فرمایا کہ بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہیں۔ 21، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ 22واں، فرمایا، دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ہوتے ہیں۔ 23، فرمایا، دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ 24، فرمایا، ایڑیاں مار کر نہ چلو، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں، ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ 25، فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ 26، فرمایا، ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ 27واں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ 28، فرمایا، شیخی نہ بخارو۔ میں نے آج تک شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا ہے۔ ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ 29، فرمایا، گداگاروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ 30، فرمایا، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو۔ یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ 31، فرمایا، غربت میں صبر کیا کرو۔ صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ 32، فرمایا، اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم نے 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی یہ آزما کر دیکھ لیں۔ 33، فرمایا، برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو۔ یہ بھی آزما کر دیکھیں، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ 34، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہیں۔ ہم دوسرے پرندے کی کوشش بھی پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں۔
ہمیں جو مل جائے اگر اس سے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جائے گی۔ 35 فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ 36 فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو، یہ عادت بھی عبادت ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ 37 چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ 38 اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ 39 فیصلے سے پہلے مشورہ ضرور کیا کرو۔ 40 اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی تم غرور مت کیا کرو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔